بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران اسلام، واجب الاحترام، میرے عزیزوں، دوستوں، بھائیوں، اصل بات یہ ہے کہ اندھیرا اس وقت ہوتا ہے جس وقت سورج غروب ہو جاتا ہے۔ جس وقت سورج طلوع ہوتا ہے تو سب ظلمات، اندھیرے، تاریکیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ جس مقام پر، جس علاقے میں، جس شہر میں دین کا چراغ زیادہ روشن ہوگا، وہاں سے جہالت اور کفر کے اندھیرے مٹ جاتے ہیں۔ جس طرح کہ اسلام کے آنے سے پہلے پورا عرب شرک، کفر کی تاریکیوں میں ڈوبا ہوا تھا۔ دنیا کی کوئی برائی، دنیا کا کوئی پاپ یا گناہ ایسا نہ تھا جو اس عرب معاشرے میں نہ ملتا ہو۔ تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کا مرکب جو تھا وہ عرب تھا۔ ان میں کیا کمی تھی؟ وہ یہ تھا کہ شرک اتنا تھا کہ خانہ کعبہ کے ارد گرد اور مسجد حرام کے اندر انہوں نے 360 بت رکھے ہوئے تھے جو کہ اللہ کی عبادت میں ایک خاص رکاوٹ بنے ہوئے تھے۔ لوگ اللہ کو چھوڑ کر ان بتوں کا قصد کرتے، نظر و نیاز سب کچھ ان بتوں کے نام پر کرتے کہ یہ بت خوش ہو جائے پھر ہماری اللہ تک رسائی ہو جائے گی۔ چھوٹی سی بات پر تلوار کا استعمال کرتے۔ اس کے علاوہ بچی پیدا ہوتی تو اس کو زندہ در گور کر دیتے۔ بچی رو رہی ہے اور اس روتی روتی بچی کو اس گڑھے میں رکھ کر اوپر مٹی ڈال دیتے تھے۔ اللہ کا قرآن اس عرب معاشرے کی تصویر کشی کر رہا ہے۔ وہ ان قانون کہ اس سے پہلے وہ صحیح گمراہ تھے کہ ان کی گمراہی میں کوئی شک نہ تھا۔ انسان کو اسلام کا واضح اور روشن رستہ نہ آتا ہو تو وہ گمراہیوں کی پگڈنڈیوں پر چلتا ہے، شیطان اور اس کے ہتھ کنڈوں کا شکار ہوتا ہے۔ ضعف الاعتقادی انسان کے اندر اس وقت آتی ہے جس وقت انسان کا ایمان کمزور ہو۔ اگر ایمان مضبوط ہے تو ضعف الاعتقادی کا قریب آنا تو درکنار، بلکہ شیطان اور اس کے چیلے چانٹے اس مومن سے خوف زدہ ہوتے ہیں۔ جتنی بھی طاغوتی طاقتیں اور پاوریں ہیں یہ مومن سے خائف ہے، مومن آوی ہے۔ اس تصدیق کے لیے پیغمبر صادق الامین صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہی کافی ہے۔ آپ نے فرمایا، اے عمر، آپ سے شیطان بہت ڈرتا ہے۔ وہ اس لیے کہ عمر کا ایمان بہت مضبوط تھا۔ فرمایا کہ جس رستے عمر آ رہے ہو اس رستے سے شیطان ہٹ جاتا ہے اور راہ فرار ڈھونڈتا ہے۔ وہ اس لیے کہ عمر بہت مضبوط ایمان والے ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مضبوط ایمان بہت بڑی طاقت ہے۔ یہ نہیں کہ کسی کے پاس جدید اسلحہ ہو، کروز میزائل ہو، سٹنگر میزائل ہو یا کہ ایٹم بم ہو تو وہ بڑی طاقت والی چیز ہے، بڑا طاقتور ہے۔ نہیں، اگر ایمان کمزور ہے تو یہ سب کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر ایمان مضبوط ہے تو انسان خالی ہاتھ بھی آوی ہے، غالب ہے۔ اور شیطان کا ایک طریقہ واردات ہے کہ یہ انسانوں کو اپنے یاروں سے، اپنے دوستوں سے، اپنے چیلے چانٹوں، اپنے مریدوں سے ڈراتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان سے نہ ڈرنا، اگر مومن ہو تو مجھ سے ڈرنا۔ دیکھو، جو اللہ سے ڈرتا ہے اور کسی سے نہیں وہ ڈرتا، اور جو اللہ سے نہیں ڈرتا وہ ہر چیز سے ڈرتا ہے۔ اس سے یہ صحیح پتہ چلتا ہے کہ مضبوط ایمان بہت بڑی طاقت ہے۔ تو قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے نا، اللہ ولی الذین آمنوا، کہ اللہ دوست ہے مضبوط ایمان والوں کا۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں سے دوستی کا حق کس طرح نبھاتے ہیں؟ وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ ان کو گمراہ ہونے ہی نہیں دیتا، وہ اپنے دوستوں کو گمراہی، جہالت اور اندھیروں سے نکال کر حق کی روشنی میں لے آتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ جنگ بدر میں کتنے صحابہ تھے؟ صرف 313، اور ان کے مقابلے میں لشکر کفار ہزاروں کی تعداد میں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان 313 مضبوط ایمان والوں کو فتح دی۔ دنیا کے انسانوں میں ایک بہترین مقام ہے ان 313 بدری صحابہ کا جنہوں نے جنگ بدر میں حصہ لیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگی میں ہی ان کو جنت کی بشارت دے دی کہ اے بدر والو، اب جو مرضی ہے کرو، تمہارے لیے جنت لکھ دی گئی ہے۔
اور آسمانی فرشتوں میں ان فرشتوں کا بھی بڑا مقام ہے جن فرشتوں نے جنگ بدر میں حصہ لیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بدری صحابہ کے مدد کے لیے آسمان سے کچھ فرشتے بھی اتارے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ دوست ہے ایمان والوں کا، تو اللہ تعالیٰ اگر دوست ہے ایمان والوں کا تو بے ایمانہ کا بھی تو کوئی دوست ہے نا، بے ایمانہ کا بھی تو کوئی دوست ہے نا۔ وہ کون ہے؟ شیطان مردود، جو کہ اپنے دوستوں کو حق کی روشنی سے نکال کر جہالت گمراہی کی طرف لے جاتا ہے۔ دیکھو کوئی گنگا جمنا کی پوجا کر رہا ہے، کوئی گائے بچڑے کی پوجا کر رہا ہے، کر رہے ہیں نا، جن سب مرنے کے بعد جن کو سب کو آگ میں جلایا جا رہا ہے، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ ان کے ساتھ کیا سلوک ہوگا، ان کی کیا سزا ہوگی۔ تو میں نے اس اپنے مختصر سے بیان میں جو اصل بات جو سمجھانا مقصود تھی وہ یہ ہے کہ جو میں نے عرب معاشرے کی جو بات کی ہے کہ اسلام کے آنے سے پہلے وہ کفر اور شرک میں ڈوبے ہوئے تھے، یہی بات کہی تھی نا۔ میں نے ان میں دو چیزیں بتائی ہیں، وہ یہ کہ شرک بہت زیادہ تھا، اور بیٹی پیدا ہوتی تو اس کو زندہ قبر میں رکھ کر اوپر مٹی ڈال دیتے، اس کو زندہ درگور کر دیتے۔ تو اس بات کو کم و بیش 1400 سال ہو گئے ہیں، جو بات میں کر رہا ہوں اس کو کم و بیش 1400 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، لیکن آج 1400 سال گزر جانے کے بعد ہم بھی آج اسی ڈگر پر چل رہے ہیں۔ میں ثابت کر کے بتاتا ہوں، آج وہ بت تو نہیں رہے، لیکن یہ بھی ان بتوں سے ملتی جلتی بات ہے کہ آج لوگ اللہ کو چھوڑ کر کچھ اور ہستیاں بنا رکھی ہیں جن کے سامنے کھڑا ہو کر المدد المدد کی رٹ لگا رہے ہیں، ہاتھوں کو کنڈوں تک جوڑ کر المدد المدد کی رٹ لگا رہے ہیں۔ اپنے نفع اور نقصان کا اختیار ان ہستیوں کو دے رکھا ہے، ان سے خیر و برکت چاہتے ہیں، ان سے رزق اور اولاد مانگ رہے ہیں، وہاں سجدے اور طواف کر رہے ہیں۔ یہ بھی ان بتوں سے ملتی جلتی بات ہے، یہ بھی بہت بڑا کفر اور شرک ہے۔ دوسری بات وہ یہ کہ وہ لڑکیوں کو زندہ درگور کرتے تھے۔ آج 1400 سال گزر چکے ہیں، ہم لڑکیوں کو زندہ درگور تو نہیں کرتے، لیکن ان سے بڑھ کر سلوک کر رہے ہیں۔ وہ یہ کہ آج ہم لڑکیوں کو اپنے ترکے سے، اپنی جائیداد سے بالکل بے دخل کر کے جائیداد بیٹوں کے نام لگوا رہے ہیں۔ تقریباً کم و بیش 90% والدین لڑکیوں کے ساتھ ایسا سلوک کر رہے ہیں، اور اگر کوئی والدین ایسا کرنے سے پہلے فوت ہو جائے، مر جائے، تو پیچھے بھائی حضرات بہنوں سے جائیداد بٹور لیتے ہیں۔ کوئی جہیز کے معنی بٹور لیتا ہے، کوئی کسی اور طریقے سے جائیداد سمیٹ لیتا ہے۔ یہ بھی یہ لڑکی کو زندہ درگور کرنے سے بھی بڑھ کر کر رہے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے والدین کے ترکے میں سے جائیداد لڑکیوں کا ایک حصہ رکھا ہے۔ والدین کی جائیداد میں سے، والدین کے ترکے میں سے اللہ تعالیٰ نے لڑکیوں کا ایک حصہ رکھا ہے جو کہ ان کو ملنا چاہیے۔ ایسا کام کرنے والے والدین ہوں یا بھائی ہوں، یہ سب اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں، کیونکہ یہ حقوق الباد کی پائمالی ہے۔ یہ یاد رکھو کہ اگر اس دنیا میں کسی نے کسی کی ایک بالشت زمین ہتھیا لی، بالشت صرف 9 انچ کو کہتے ہیں، بالشت صرف 9 انچ اگر اس دنیا میں کسی کی زمین ہتھیا لی تو قیامت کے دن 7 زمینوں کا توق بنا کر اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا۔ تو میرے دوستو، جو حقوق اللہ ہیں وہ تو اللہ تعالیٰ جس وقت چاہے معاف کر دے، وہ اللہ تعالیٰ جس وقت چاہے معاف کر دے، لیکن حقوق الباد جو ہے وہ بندہ ہی معاف کرے گا تو اللہ تعالیٰ معاف کرے گا، اللہ کا وعدہ ہے۔ اگر بندہ نہیں معاف کرے گا تو اللہ تعالیٰ بھی نہیں معاف کرے گا۔ تو میں قرآن و سنت کے حوالے سے اپنی آواز کو بلند کر کے اپنے سننے والوں تک پہنچا رہا ہوں، تاکہ آپ لوگ بھی میری اس بات کو آگے تک پہنچائیں۔
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ ظالم کی بھی مدد کرو اور مظلوم کی بھی مدد کرو. تو صحابہ نے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی، بھائی مظلوم کی مدد تو ٹھیک ہے، تو ظالم کی مدد کس طرح ہو سکتی ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ ظالم کی مدد وہ یہ ہے کہ وہ ظالم آدمی دوزخ کی آگ سے بچ جائے، یہ اس ظالم کی مدد ہے. تو میرے عزیزو، جہاں تک ہو سکے میری اس بات کو جو بھی سن رہا ہے ضرور آگے پہنچائیں کہ اس ہمارے معاشرے میں یہ اتنی چیز رچ گئی ہے. آپ نظر ماریں، آپ نے گرد و نواح، کوئی شہر کے رہنے والا ہے، کوئی گاؤں میں رہنے والا ہے، قصبے میں رہنے والا ہے، جہاں کوئی رہ رہا ہے، ہر آدمی اس بیماری میں ملوث ہے. یہ ایک کبیرہ گناہ میں شمار ہے جو کہ انسان کو پتہ نہیں لگتا، کیونکہ آج ہم ہیں زندہ لیکن ہماری آنکھیں بند ہیں. یہ آنکھیں اس وقت کھلے گی مرنے کے بعد، لیکن اس وقت پچھتانے کا کوئی فائدہ نہ ہوگا. تو آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک موقع دیا ہے، ایک وقت دیا ہے. اس واسطے اگر کوئی ایسا کر رہا ہے یا کسی نے کیا ہے تو اس کا ازالہ کر دے، کیونکہ وہ قیامت کے دن اس کی بہت بڑی سزا اللہ تعالیٰ نے رکھی.